ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہر طرف کچھ دیر پہلے خوشیاں ہی خوشیاں رقص کر رہی تھی، اب وہاں گہرا سکوت طاری تھا۔ میزبان اپنی اپنی جگہ نظریں چرا رہے تھے، کچھ لوگ ہمدردی کرتے نظر آ رہے تھے تو کچھ دلہن کے کردار کو مشکوک کہتے۔ وہ ان سب کے درمیان بے حس بنی بیٹھی تھی، ماہرہ آفریدی، جس کی بارات آتے آتے روک گئی تھی۔ وجہ لڑکا شادی کے لیے تیار نہیں تھا، موقع پر غائب ہو گیا تھا۔ جب کافی دیر بارات نہیں آئی تو ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں، دلہن کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے لوگ۔ گھر والے الگ پریشان سر تھامے بیٹھے تھے۔ جب اسی شادی ہال میں شرکت کرنے آنے والا قائم شاہ ہال میں داخل ہوا، مگر ہال میں چھایا سکوت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہاں شادی کی تقریب منعقد ہونے والی تھی نا؟ قائم شاہ نے پاس سے گزرتے ایک ویٹر کو روکتے پوچھا۔ جی سر، بٹ اب نہیں ہو رہی، ویٹر نے اس کے سوال کا جواب دیتے کہا۔ بٹ وائی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ قائم شاہ نے حیران ہوتے پوچھا۔ سر مجھے زیادہ تو نہیں معلوم، بٹ کچھ مہمانوں کو بات کرتے سنا ہے کہ لڑکا بھاگ گیا شادی سے، جس کی وجہ سے شادی روک دی گئی، ویٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور اسے حیران پریشان سا وہی کھڑا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ایکسکیوز می انکل، وٹ ہیپنڈ؟ آئی کین ہیلپ یو؟ قائم نے سر تھامے بیٹھے مائرہ کے بابا احسان آفریدی کو متوجہ کرتے پوچھا۔ احسان آفریدی نے سر اٹھا کر آنے والے خوبرو نوجوان کو دیکھا، جو جھک کر ان کی پریشانی کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ انکل، آر یو فائن؟ احسان آفریدی کو اپنی جانب یک تک دیکھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا۔ جس شخص کی بیٹی کی بارات آنے سے انکار کر دے اور دولہا شادی کے دن بھاگ جائے، وہ فائن کیسے ہو سکتا ہے؟ احسان نے سر ہاتھوں میں گرائے کہا۔ سو واٹ؟ دنیا میں ایک ہی دولہا تھوڑا ہی تھا، آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی اور لڑکے سے بھی تو کر سکتے ہیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں؟ قائم شاہ ان کی پریشانی کو چٹکیوں میں اڑاتے ہوئے کہنے لگا۔ بیٹا جی، یہ آپ جیسے بڑے لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مگر ہم مڈل کلاس لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عزت مٹی میں مل جاتی ہے، اور جس لڑکی کی بارات نہیں آتی یا پھر دولہا بھاگ جاتا ہے، اس سے پھر کوئی رشتہ نہیں جوڑتا۔ اگر اس کے لیے کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو یا تو وہ 2 بچوں کا باپ ہوتا ہے یا پھر پہلے سے طلاق یافتہ، احسان نے دکھی لہجے میں کہا۔ قائم شاہ نے بے تاثر سی نظروں سے ان کو دیکھا، جیسے یہ سب باتیں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوں۔ انکل، آپ ایسا بھی کوئی بڑا ایشو نہیں، آپ تو بالکل ہی ہمت ہار گئے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ تو تم کر لو نا اس بچی سے شادی، وہی ایک موجود ایک بزرگ نے اسے بات ہوا میں اڑاتے دیکھ کر تل ملا کر کہا۔ تو احسان امید بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ بزرگ کی بات پر قائم شاہ پل بھر کو گڑبڑا سا گیا، پھر نظریں گھما کر ماہرہ کو دیکھا۔ چوائس بری نہیں ہے، قائم شاہ نے ہلکی بیئرڈ انگلی سے کھرچتے دل میں سوچا۔ اوکے، میں ریڈی ہوں اس شادی کے لیے۔ ہال میں اس کی آواز جیسے ہی گونجی، پل بھر کو ساری آوازیں تھم گئیں، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب سے پہلے احسان آفریدی ہوش میں آئے اور آگے بڑھ کر فرتے جذبات میں اس کی گلے لگ گئے۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا، میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ تم نے ہاں کر کے جو مجھ پر احسان کیا ہے، اللہ پاک تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، احسان صاحب اسے گلے سے لگاتے نم آواز میں بولے۔ ماہرہ گم سم سی اس خوبرو نوجوان کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے سب کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ قائم شاہ احسان کا کندھا تھپکتے لاپرواہ انداز میں ماہرہ کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یا پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے احسان کے اشارے پر نکاح شروع کرتے قائم شاہ سے ضروری معلومات لیں۔ قائم شاہ ولد اکرام شاہ، آپ کا نکاح ماہرہ احسان ولد احسان آفریدی سے سکہ راج الوقت 10,000 روپے حق مہر طے کیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟
कायम शाह ने एक नज़र माहिरा को देखा। दिल की दुनिया में ज़रा सी हलचल हुई, फिर चेहरा मोड़ते हुए सुकून से इकरार किया, कबूल है। मौलवी साहब के दोबारा 2 बार पूछने पर वो उसी सुकून से हाँ में जवाब देते। अब माहिरा के कबूल करने का मुंतजर था। माहिरा एहसान वल्द एहसान आफरीदी, आपका निकाह कायम शाह वल्द इकराम शाह से 10,000 रुपये हक महर तय पाया है, क्या आपको कबूल है? माहिरा नजरें झुकाए गुमसुम सी बैठी थी। उसकी तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो कायम शाह ने बेचैनी से पहलू बदला। एहसान ने भी डरते डरते बेटी को देखा, कहीं वो इनकार ही ना कर दे। मौलवी साहब ने जवाब ना कर फिर उससे अपना सवाल दोहराया। दूसरी बार भी माहिरा की जानिब खामोशी का राज ही रहा, तो एहसान ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते दबाव डाला, जिस पर मौलवी साहब की तीसरी बार पूछने पर माहिरा ने बहुत दिक्कत से कबूल है कहा। तब जाकर कायम और एहसान के साथ साथ बाकी सब ने भी सुकून की सांस खारिज की। निकाह के बाद एहसान आफरीदी ने जल्दी से खाना खुलवाया ताकि मेहमान खाने की जानिब मुतवज्जो हों और कुछ देर पहले फैली हुई बदमज़गी की फिजा ख़त्म हो। कायम शाह जब तक माहिरा के साथ स्टेज पर बैठा रहा, उसकी नज़रें अपने मोबाइल पर रहीं, जो माहिरा बखूबी महसूस कर रही थी। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे कुछ देर पहले जो भी हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए कुछ भी अहम ना हो। माहिरा को अपना आप उसकी नज़रों में गैर अहम लग रहा था, जिसने निकाह के बाद एक बार भी नज़रें उठाकर उसे देखना तक गवारा नहीं किया। खाने के बाद जब एहसान ने रुखसती की बात की, तब वह अपना मोबाइल पॉकेट में रखते उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही खुद ही उसने हाथ बढ़ाकर माहिरा को भी अपने साथ ही खड़ा किया। ओके अंकल, फिर इजाज़त है। माहिरा की कलाई पकड़े वो सादा से लहजे में बोला, जी जी बेटा, बिल्कुल इजाज़त है। एहसान तो उसके इस एहसान के बाद ऐसा गर्विदा हो गया कि सब कुछ ही फरामोश कर चुका था। जब माहिरा की वालदा बेटी का सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर आगे बढ़ी और शौहर को कुरान पाक पकड़ाते बोली, बेटी को रुखसत तो ढंग से करें, कलाम पाक के साए तले बेटियां रुखसत की जाती हैं। एहसान साहब, फ़ाखरा बेगम ने जताते हुए अंदाज में कहा, तो एहसान के साथ साथ कायम शाह भी चौंका। फिर माहिरा की कलाई छोड़े थोड़ा साइड पर हुआ ताकि उसके वालिदैन उसे कलाम पाक के साए तले रुखसत कर सके। माहिरा अपनी माँ के गले लग गई, मगर खुद पर जब्त करती पीछे हट गई। दिल तो कर रहा था फूट फूट कर रोए, मगर माँ बाप का ख्याल करते खुद पर मजबूती का खौल चढ़ाए रखा। कायम बेजार सा खड़ा ये ड्रामा देख रहा था। उसके चेहरे से बेजारियत साफ झलक रही थी, जिसे छुपाने की उसने बिल्कुल कोशिश नहीं की। चलो भाई चलो, देर मत करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कायम शाह के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते एहसान आफरीदी ने जल्दी मचाते कहा, तो फ़ाखरा बेगम ने दिल को मजबूत करते बेटी को कायम की गाड़ी में बहुत सी दुआओं के संग बिठाते रुखसत कर दिया। माहिरा के बैठते ही कायम शाह सबको सलाम करते गाड़ी में बैठा और जन से भगा कर ले गया, जैसे अब यहाँ रोकना उसके लिए मुश्किल हो गया हो। उनके जाते ही सब मेहमान भी धीरे धीरे जाने लगे। कायम शाह जैसे ही माहिरा के लिए अपने महलनुमा घर पहुंचा, वहां मौजूद मुलाजिम अपने बॉस के साथ एक अदद दुल्हन देखकर हैरान ही रह गए, जो शादी अटेंड करने गया था और वापसी पर साथ दुल्हन लाया था। सब सवालिया नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे, मगर बॉस के गुस्से से डरते किसी ने सवाल करने की हिम्मत नहीं की। करीम, गाड़ी से सामान निकालकर मेरे कमरे में पहुंचाओ। कायम सबकी नजरों को खूब समझ रहा था, मगर इग्नोर करते मुलाजिम को सामान लाने का ऑर्डर देते माहिरा की कलाई थामे तेज कदम लेते सीढ़ियां चढ़ता चला गया। अपने कमरे में पहुंचते उसने नरमी से माहिरा की कलाई छोड़ दी और खुद सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए माहिरा को देखा, जो अपनी जगह जमी खड़ी थी। बैठ जाओ, कायम की संजीदा मगर भारी गंभीर आवाज कमरे में गूंजी। माहिरा जो अभी तक गुमसुम हालत में थी, उसकी आवाज पर होश की दुनिया में आते आहिस्ता से कदम लेती बेड के किनारे टिक गई। उससे पहले उन दोनों में कोई एक बोलता मुलाजिम दरवाजे पर दस्तक देते अंदर दाखिल हुआ और सामान एक कोने में रखते हुए पलट गया। तुम फ्रेश हो जाओ, ये सब उतार दो। कायम कुछ देर बाद उसका तफसीली जायजा लेकर बोला,
ماہرہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے بیگ سے آرام دہ کپڑے نکالتی واش روم میں گھس گئی۔ عجیب لڑکی ہے، شوہر سے پوچھا ہی نہیں فریش ہونے کا۔ قائم شاہ دل ہی دل میں بولا۔ ماہرہ فریش ہو کر آرام دہ کپڑے پہنے واپس آ کر بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ تب تک قائم شاہ ملازم سے کہہ کر کھانا منگوا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا ہال میں بھی پریشانی کے سبب کھانا نہیں کھایا تھا۔ ماہرہ کے نکلتے ہی وہ خود بھی فریش ہونے چلا گیا، پھر آ کر کھانے کی ٹرے لیے بیڈ پر ماہرہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھانا کھا لو، آئی نو جو سب ہوا تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، بٹ اب جو ہو گیا اسے ہم بدل نہیں سکتے۔ ہاں، آگے مستقبل کو بہتر تو بنا سکتے ہیں نا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر بھول کر آگے بڑھنا ہے۔ اوکے، چلو اب شاباش کھانا کھاؤ۔ قائم اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے خود بھی کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ماہرہ جو اسے خود سے لاپرواہ اور خود کو اس کی نظر میں غیر اہم سمجھ رہی تھی، اس کی اپنائیت بھرے انداز پر حیران سی اسے تکتی رہ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد قائم نے ٹرے اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دی اور خود صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، سو جاؤ تم۔ نہیں سر، پہلے آپ سو جائیں، میں سو جاؤں گی۔ کیوں، تمہیں میں جاگتا ہوا خطرہ لگ رہا ہوں؟ جی نہیں، یہی سوچ رہی ہو نا تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ قائم شاہ کی بات پر اس کا چہرہ لال ہوا۔ ماہرہ اس کی سیکرٹری تھی، شادی کے موقع پر دولہا بھاگ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا بولنا ہی اسے پھنسا گیا۔ اب وہ گھبرائی ہوئی اس حسین مرد کی احسان مند تھی۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں۔ جی، مطلب میں دروازہ لاک کر آتا ہوں۔ اس کی بات پر سانس سینے میں اٹک گیا جب وہ تیزی سے بھاگ کر اس سے پہلے ہی دروازے سے باہر نکلنے والی تھی، جب اس کی نازک کلائی قائم شاہ کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں قید ہو چکی تھی۔ اس کے ذرا سے جھٹکے پر وہ کٹی پتنگ کی طرح کھینچتی ہوئی اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ قائم شاہ نے اسے موقع دیے بغیر فوراً اس کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار بنایا۔ چھوڑیں پلیز، ماہرہ گھبراتے ہوئے حیا سے سرخ ہوتے منمنائی۔ کیوں چھوڑوں، پورا حق رکھتا ہوں تمہارے وجود پر، اور پھر شاید تم بھول رہی ہو ڈیئر وائفی، آج ہماری گولڈن رات ہے۔ قائم شاہ نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ماہرہ اس کے انداز دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ یہ وہ آفس والے سنجیدہ اور روب رکھنے والے قائم شاہ سے بالکل برعکس تھا۔ آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر دھیمی مسکان۔ سر پلیز، مجھے ابھی کچھ سپیس چاہیے، ماہرہ نے بے بسی سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس پر پورا حق رکھتا ہے اور ایسے میں اس کا مزاحمت کرنا بالکل بھی جائز نہیں، اس لیے التجائیہ انداز میں کہا۔ قائم شاہ کچھ دیر اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اسے چھوڑ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ آپ وہاں کیوں لیٹ گئے؟ خفا ہو گئے کیا؟ پلیز بیڈ پر لیٹ جائیں۔ ماہرہ کچھ دیر لب کاٹتے اسے دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے اس کے قریب جاتے بولی۔ قائم شاہ نے آنکھوں سے بازو ہٹاتے اسے گھور کر دیکھا۔ ابھی تم سپیس مانگ رہی تھی اور اب خود ہی بیڈ پر بلا رہی ہو، ایک بار ہی سوچ لو نا۔ آنکھوں میں شرارت لیے چہرے پر سنجیدگی سجائے بولا، نہیں، میرا مطلب تھا آپ وہاں سو جائیں، میں یہاں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ ماہرہ نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ صفائی دیتے کہا تو قائم شاہ کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس کے یوں ہنسنے پر ماہرہ اور بھی خجل ہونے لگی۔ تم سکون سے بیڈ پر سو جاؤ، میں یہاں ٹھیک ہوں، قائم شاہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، آپ بیڈ پر سو جائیں، میں یہاں کمفرٹیبل ہو کر سو جاؤں گی، آپ کو یہاں صحیح سے نیند نہیں آئے گی۔ اوکے فائن، جیسے تمہاری مرضی، قائم شاہ کہتے ہی اٹھ کر بیڈ پر چلا گیا۔ اس کے بیڈ پر جاتے ہی ماہرہ نے سکون کا سانس لیا اور خود صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ قائم شاہ کچھ دیر لیٹا اسے دیکھتا رہا جو بغیر کمبل لیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر سے باریک سا دوپٹہ لیا تھا جو سردی کو روکنے کے لیے ناکافی تھا۔ قائم شاہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس نے الماری کے نیچے والے خانے سے اضافی کمبل نکالا اور ماہرہ کے اوپر ڈال دیا۔ کمبل ڈالے جانے پر اس نے چونک کر قائم شاہ کو دیکھا۔ میں تمہیں شادی کر کے لایا ہوں نا، نہ کہ بھگا کر، جو تم ایسے مجھے ظالم ثابت کرنے پر تلی ہو۔
ماہرہ کے دیکھنے پر قائم شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے کہا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ماہرہ کچھ دیر سن رہی، اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کمبل اپنے اوپر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ قائم شاہ کے خاندان میں اس کی ماں اور 2 بہنوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس گھر کا سربراہ قائم شاہ خود ہی تھا، مگر جیسے ہی اس کی شادی کی خبر اس کی ماں اور بہنوں کو ملی، تل ملا کر رہ گئی۔ اکلوتا بھائی ہونے کے ناطے اور ایک ہی بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کے بہت سارے ارمان تھے اس کی شادی کو لے کر، مگر ایسے اس کی شادی ہونا انہیں بالکل پسند نہیں آیا۔ خبر ملتے ہی وہ تینوں قائم شاہ کے شہر والے گھر جا پہنچی۔ دیکھنا چاہتی تھی کہ قائم شاہ کس لڑکی کو ان کے مقابل لے آیا ہے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا بھائی ان کو بتائے بغیر ایسے شادی کر لے گا۔ قائم شاہ کب سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اماں صرف نکاح ہوا ہے، ولیمے پر آپ لوگ اپنے دل کے سارے ارمان نکال لینا، ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں اسے 3 سال سے جانتا ہوں، میری سیکٹری رہی ہے، آپ اس سے ملیں گی تو وہ آپ کا بھی دل جیت لے گی۔ قائم شاہ کے بہت سمجھانے پر اس کی ماں ماہرہ سے ملنے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ قائم شاہ اسی میں خوش ہو گیا تھا، فوراً سے ماہرہ کو ملانے چلا گیا۔ ماہرہ نے ڈرتے ڈرتے لاؤنج میں قدم رکھا جہاں قائم شاہ کی بہنیں اور ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہرہ نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا۔ قائم شاہ کی ماں نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھا۔ ان کو یہ معصوم سی لڑکی پہلی ہی نظر میں بہت پسند آئی۔ پھر انہوں نے آنکھوں میں ستائش لے کر شاہ کو دیکھا۔ ماشاءاللہ، بہو تو میرے بیٹے کی ٹکر کی ہے، کہتے ہی اسوا بیگم نے اٹھ کر ماہرہ کو گلے لگا لیا، جسے دیکھ کر دونوں بہنوں کے ماتھے پر بل پڑے۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے بھائی نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کر لی اور ان سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب ماں کو بھی اس لڑکی کے واری جاتے دیکھ کر وہ اندر سے جل بھن گئی، مگر انہوں نے ٹھان لی تھی ماہرہ کو اپنے بھائی کی زندگی سے نکال کر ہی دم لیں گی۔ ان کی نظر میں یہ 2 ٹکے کی لڑکی، مڈل گھرانے سے تعلق رکھنے والی، اپنے بھائی کے سٹیٹس کے برابر کی نہیں لگی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے لیے اونچے گھر سے لڑکی لانا چاہتی تھی جو ان کے سٹیٹس کی ہو۔ قائم شاہ کی والدہ کے فیصلے پر تیسرے دن ان کا ولیمہ طے پایا، جو بہت ہی بڑے پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا۔ ماہرہ کے اعتراض پر قائم شاہ نے اسے پیار سے سمجھا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ان کی شادی جن حالات میں ہوئی اس کی ماں اور بہنوں کو پتہ لگے۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے اپنی اور ماہرہ کی رشتے کی اصلیت واضح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سے ماہرہ بھی متفق تھی، مگر اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اس ولیمے کے بعد قائم شاہ کی ماں اسوا کی اس سے امیدیں وابستہ ہو جانی تھی، اور جب ان کا یہ نام کا رشتہ ان کے سامنے آتا تو ان کی امیدیں اور دل دونوں بری طرح ٹوٹنے تھے، جو ماہرہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی بات ولیمے کا سن کر اس کا دل اداس کر رہی تھی۔ وہ قائم شاہ کے دل کی بات نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اس رشتے کو لے کر، مگر پھر بھی ان سب کی خوشی کے لیے وہ ولیمے کے لیے تیار ہو گئی۔ قائم شاہ خود اسے پارلر چھوڑ کر آیا اور اسے بول کر آیا تھا کہ وہ خود لینے آئے گا۔ ماہرہ جیسے ہی تیار ہوئی، قائم شاہ اسے لینے کے لیے پارلر پہنچ گیا۔ ماہرہ جیسے ہی وہاں سے باہر آئی، قائم شاہ جو اپنے ہی دھیان میں موبائل پر مصروف تھا، اچانک اس پر نظر پڑتے ہی فریز سا ہو گیا۔ وہ ماہرہ کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا وہ کب اس کے قریب پہنچ گئی۔ چلیں؟ قائم شاہ کو اپنا گہری نظروں سے جائزہ لیتے دیکھ کر ماہرہ گھبرائی سی بولی، اور ماہرہ کے پکارنے پر قائم شاہ جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا چونک گیا۔ ہاں ہاں چلو، قائم شاہ مسکراتے ہوئے اپنی ہلکی سی بیئرڈ کھروچتے ہوئے گاڑی کا ڈور کھولتے بولا۔ قائم شاہ اسے لیے پارلر سے سیدھا ہال پہنچا۔ وہاں تمام مہمان آ چکے تھے، ماہرہ کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ قائم شاہ کی والدہ بہت خوش تھی، ان کے تو مانو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ قائم شاہ ماہرہ کو لیے ہال میں داخل ہوا۔ ماہرہ نے گولڈن کلر کی میکسی پہن رکھی تھی جو اس کی معصوم شخصیت پر بہت جچ رہی تھی۔ قائم شاہ نے بھی ماہرہ کی میکسی سے میچنگ شیروانی پہن رکھی تھی۔
قائم شاہ نے ماہرہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ان کے داخل ہوتے ہی ایک سپاٹ لائٹ نے ان دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ بہت سی نظروں نے ان کو ستائش سے دیکھا اور بہت سی حسد بری نظریں بھی ان میں شامل تھیں۔ قائم ماہرہ کو لیے اسٹیج پر پہنچا تو اسوا بیگم نے بہت سے نوٹ بیگ سے نکال کر ان دونوں کے اوپر سے وار کر پاس کھڑے ایک ملازم کے حوالے کیے۔ وہ خود ان دونوں کی بلائیں لے رہی تھی۔ ماہرہ کے گھر والے ماہرہ کی ساس کا اس کے لیے پیار دیکھ کر بہت خوش تھے، مگر وہ سب آنے والے طوفان سے بے خبر اپنی خوشیاں منا رہے تھے۔ ولیمے کا فنکشن کافی دیر تک چلتا رہا۔ پھر قائم ماہرہ اور اپنے گھر والوں کو لے کر مینشن کی طرف روانہ ہوا۔ جانے سے پہلے ماہرہ اپنے گھر والوں سے ملی۔ ماہرہ کی والدہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن قائم نے ان کو بعد میں آنے کا بول کر بات کو ٹال دیا۔ اس کا کہنا تھا جب تک اس کی ماں اور بہنیں شاہ مینشن میں ہیں، ماہرہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے تاکہ وہ اسے سمجھ سکے اور یہ ان کو اور ان کے دل جیتنے میں کامیاب ہو سکے۔ احسان آفریدی بھی اس کی بات سے متفق تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی بیگم کو زیادہ زور نہیں ڈالنے دیا اور ماہرہ کو اپنی دعاؤں کے سامنے قائم شاہ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ گھر آتے ہی قائم کی والدہ نے اپنے خاندان کے مطابق کچھ رسمیں کی اور ماہرہ کو قائم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ قائم شاہ کی بہنیں ابھی بھی ماہرہ سے کھنچی کھنچی تھیں، جو ماہرہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ قائم شاہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے دل کی دنیا میں ہلچل سی برپا ہوئی۔ وہ اپنے ہی دل کی بے وفائی سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ماہرہ کو وقت دینا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ تم اٹھ کر چینج کر لو، پھر نہ کہنا میرا دل دغا دے گیا۔ قائم شاہ کی ذو معنی بات پر ماہرہ حیا سے سرخ پڑ گئی اور اس کے حکم پر ماہرہ جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کے یوں جلدی کرنے پر قائم شاہ کے ہونٹوں کو دھیمی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ یوں ہی مسکراتے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ سارے دن کی تھکن تھی، لیٹتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ ہونے کو تھا، مگر قائم کی بہنوں کا ماہرہ سے وہی سرد رویہ تھا، جیسے ماہرہ کے ساتھ ساتھ اسوا بیگم اور قائم شاہ بھی نوٹ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آج نائلہ کا ماہرہ سے بدتمیزی کرنے پر قائم شاہ نے ناگواری سے اسے ٹوکا، جس پر وہ دونوں بہنیں بھڑک اٹھی۔ اتنے دن کا غبار تھا جو نکل آیا تھا۔ ابھی تو اس لڑکی کو آئے 1 مہینہ نہیں ہوا اور بھائی اس کی طرفداری میں ہم سے لڑنے بھی لگ گئے۔ پتہ نہیں اب اس گھر میں ہمارے جانے کتنے دن ہیں۔ وہ دکھی ہوتے لہجہ بنائے بولی، بس کرو فائزہ، ایسا بھی کیا بول دیا شاہ نے جو تم ایسے بھڑک رہی ہو؟ اسوا بیگم نے بیٹی کی بے وجہ واویلے پر ناگواری سے کہا، اماں آپ بھی انہی کی سائیڈ لینا، رہنے دو فائزہ، اماں کو ان کو تو انہی کی سائیڈ لینی ہے، آخر رہنا جو ان کے ساتھ ہے، مجبوری جو ہوئی۔ نائلہ نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ قائم شاہ نے بے بسی سے ماں کو دیکھا۔ اسوا بیگم نے بیٹے کی بے بسی دیکھ کر بیٹیوں کو گھورا۔ ماہرہ خاموشی سے ان سب کی باتیں سن رہی تھی، پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ قائم شاہ نے اس کی خاموشی شدت سے نوٹ کی تھی اور اس کی کھانے کی پلیٹ ویسے کی ویسے پڑی تھی، جسے دیکھتے وہ بھی خاموشی سے کھانا چھوڑتا باہر نکل گیا۔ اب ہمارے گھر میں یہ سب بھی ہوگا؟ میرا بیٹا بھوکا گھر سے نکلے گا؟ اسوا بیگم نے غصے سے کہا۔ اگر یہ لڑکی نہ آتی تو یہ سب بھی نہ ہوتا، اس کی ذمہ دار یہ لڑکی ہی ہے، نائلہ نے ناگواری سے کہا۔ بس کرو تم دونوں، آج جو ہوا تم دونوں اس کی ذمہ دار ہو، نہ کہ وہ ماہرہ، سمجھی؟ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ اگر وہ معصوم بچی کچھ کہتی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ سر پر سوار ہو جاؤ اس کے۔ اسوا بیگم نے غصے سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ اس کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، اس کی وجہ سے بھائی اور اماں سے ہمیں کتنی سننی پڑی ہیں، فائزہ نے ناگواری سے کہا، جبکہ نائلہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ موسم کافی ابر آلود تھا، وقفے وقفے سے بارش جاری تھی۔ اسوا بیگم نے ماہرہ سے بول کر شاہ کی پسند کے پالک کے پکوڑے بنوائے تھے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی ماہرہ اور شاہ زیادہ سے زیادہ ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔
پر جب جب وہ دونوں ایک ساتھ کہیں خوشگوار وقت گزار رہے ہوتے، نائلہ یا فائزہ کوئی ایسی بات یا حرکت کر دیتی کہ ماحول میں بدمزگی پھیل جاتی، جس پر اسوہ بیگم دل ہی دل میں کڑ کر رہ جاتی۔ آج بھی ماہرہ سے انہوں نے اسپیشلی طور پر پکوڑے بنوائے تھے۔ آنٹی جی یہ لیجئے، پالک کے پکوڑے کھا کر بتائیں کیسے بنے ہیں۔ ماہرہ ان کے سامنے پکوڑوں کی پلیٹ رکھتے بولی۔ ارے واہ، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، اسوہ بیگم نے تسبیح سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی خادمہ کے ہاتھ میں ذائقہ ہی بہت ہے۔ ان کی تعریف کرنے پر ماہرہ نے اپنے فرضی کالر جھاڑتے کہا۔ اس کے انداز پر اسوہ بیگم کھلکھلا کر ہنس دی۔ انہوں نے پکوڑوں کے ساتھ اس کی بات بھی انجوائے کی تھی، اور اندر داخل ہوتے قائم شاہ نے بھی سنی تھی، اور اپنی ماں کو ہنستے دیکھ کر اس کے دل میں سکون اتر گیا۔ لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی اس کے دل میں سوئے جذبات کو بھی انگڑائی دے رہی تھی۔ وہ جب جب اسے دیکھتا تھا اس کے دل میں عجیب ہلچل ہونے لگتی۔ کس بات پر اتنا ہنسا جا رہا ہے، مجھے بھی بتا دیں۔ قائم شاہ مسکراتے ہوئے اندر آتے ماہرہ کے ساتھ بیٹھتے بولا۔ جب ماہرہ اسوہ بیگم کی موجودگی کا خیال کرتے جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، وہ سرخ چہرہ لیے بولتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جب اسوہ بیگم کی پکار پر پلٹی، بیٹا شاہ کے لیے بھی پکوڑے لے آؤ، ماہرہ سے بول کر وہ قائم کی طرف متوجہ ہوتے کوئی بات شروع کر گئی۔ ماہرہ اسبات میں سر ہلاتے کچن میں چلی گئی، جب اچانک باہر زور کی بجلی کڑکی، جس کے ساتھ ہی پورے گھر کی لائٹ بند ہو گئی۔ ماہرہ خوفزدہ سی کچن میں ہی کھڑی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی ماہرہ کی چیخ نکل گئی، جسے سنتے قائم جلدی سے اپنا موبائل نکالتا ٹارچ آن کرتے کچن کی جانب بڑھا، مگر جیسے ہی وہ کچن کے دروازے کے پاس پہنچا، اس نے کوئی سایہ سا کچن کی کھڑکی سے نکل کر باہر کی جانب بھاگتے دیکھا۔ قائم بھاگ کر کھڑکی کی جانب آیا۔ اب وہ سایہ لان عبور کر رہا تھا۔ اوئے پکڑو اس کو، بھاگنے نہ پائے۔ قائم وہیں سے چلاتے واپس باہر کی جانب بھاگا۔ جب اس کی نظر ماہرہ پر پڑی جو خوفزدہ سی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ ماہرہ آر یو اوکے؟ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، شاباش۔ شاہ فکر مند سا ہوتا اسے لیے کچن میں موجود کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ شاہ کے چلانے اور ماہرہ کی چیخ سنتے اسوہ بیگم بھی پریشان سی کچن میں چلی آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ شاہ کیا ہوا میری بچی کو؟ اسوہ بیگم نے ڈری سہمی ماہرہ کو دیکھتے پوچھا۔ ان کے شور پر نائلہ اور فائزہ بھی وہیں چلی آئیں۔ اب ناگواری سے اپنی ماں اور بھائی کو ماہرہ کی فکر میں ہلکان ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اماں آپ ان کو سنبھالیں، میں آتا ہوں۔ شاہ اسوہ بیگم سے بولتے باہر کی جانب بڑھا ہی تھا جب گارڈ ایک نقاب پوش کو پکڑے کھینچتے ہوئے اندر لایا۔ قائم شاہ اس کو دیکھتے آگ بگولا ہوتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ کون ہو تم؟ اسے گریبان سے پکڑتے وہ دھاڑا۔ یہ کون ہے بھائی؟ فائزہ نے بھی حیرت سے اس نقاب پوش کو دیکھتے پوچھا۔ ارے اس کے چہرے سے نقاب ہٹائیں پھر ہی پتا چلے گا یہ کون ہے، اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ نائنہ نے چپتے لہجے میں کہا۔ شاہ نے غصے سے اس کا نقاب کھینچ کر اس کے چہرے سے اتارا تو کرسی پر بیٹھی ماہرہ نقاب کے پیچھے سے نکلنے والے چہرے کو بے یقینی سے دیکھتے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ میں وہ ماہرہ سے ملنے آیا تھا، سامنے کھڑے شخص نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی بات شاہ پر پہاڑ بن کر گری تھی۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر سہمی کھڑی ماہرہ کو دیکھا۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ اپنی بیوی کا نام کسی غیر مرد کے منہ سے سنتے بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتے ماہرہ سے پوچھا۔ قائم یہ وہی ہے، ماہرہ نے جلدی سے آگے بڑھتے قائم کا بازو تھامتے دھیمی آواز میں کہا۔ قائم شاہ نے ناسمجھی سے ماہرہ کو دیکھا۔ کون ہے یہ ماہرہ اور یہاں تم سے ملنے کیوں آیا؟ شاہ نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں ماہرہ کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پوچھا۔ قائم یہ سعد ہے، جس سے پہلے میری شادی ہونے والی تھی، پھر یہ شادی کے وقت بھاگ گیا تھا، آپ تو سب جانتے ہیں۔ ماہرہ شاہ کے لہجے پر روحاں سے ہوتے بولی۔ او
یہ بات ہے, پہلے تم اس کے لیے دلہن بنی تھی, پر قسمت نے اسے بچا لیا, مگر ہمارا بھائی تمہارے چنگل میں پھنس گیا, اور اب میرے بھائی کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے تم اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی. نائلہ زہرخند لہجے میں بولی. نہیں نائلہ, ایسا نہیں ہے. ماہرہ اپنے کردار پر کیچڑ اچھالے جانے پر تڑپ اٹھی. تو کیسی بات ہے, اتنے خراب موسم میں یہ لڑکا تم سے یہاں ملنے آیا اور تم بول رہی ہو ایسا کچھ نہیں. تم مڈل کلاس لوگ ایسے ہی تو شارٹ کٹ پکڑتے ہو. امیر لڑکے کو پھنسا کر پیسہ لوٹا اور پھر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی. نائلہ ہر حد پار کرتے ہوئے بولتی چلی گئی. ماہرہ اس کے الزامات پر حق دک سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. بھائی, میری مانے تو ابھی بھی وقت ہے, اس بد کردار عورت سے جان چھوڑا لے. جانے کب سے ان دونوں کا چکر چل رہا ہے, اور کیا پتا ان کا تعلق کتنے آگے بڑھا ہوا ہے. جانے کتنی راتیں دونوں نے ساتھ گزار. اس سے پہلے کہ نائلہ اور زیادہ زہر اگلتی یا ماہرہ کے کردار پر اور کیچڑ اچھالتی, قائم شاہ کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی چلتی زبان کو بریک لگا دی. بس, اس سے آگے ایک لفظ نہیں. انگلی اٹھاتے سرخ آنکھوں سے وارننگ دیتے وہ پلٹا. اس کو لے جاؤ تہہ خانے میں, اب میں وہی سے بات کروں گا. شاہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے بولا. نہیں پلیز, آپ لوگ میری بات تو سنیں. سعد جلدی سے بولا. بولو, کیا ہے سنانے کو تمہارے پاس؟ شاہ نے لفظ چباتے ہوئے پوچھا. دیکھیں, جیسا آپ سمجھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں. میں تو یہاں جسٹ سوری کرنے آیا تھا ماہرہ سے. میری وجہ سے جو تکلیف اس کو اٹھانی پڑی یا جو کچھ فیس کرنا پڑا, میں اپنی ان سب کوتاہیوں کے لیے معافی مانگنے آیا تھا. سعد نے جھوٹ سچ ملا کر کہا. شاہ نے ایک نظر اپنے بازو سے لگ کر کھڑی ماہرہ کو دیکھا, پھر سخت لہجے میں پوچھا. کیا تم اسے معاف کرنا چاہتی ہو؟ شاہ کے سوال پر ماہرہ نے بھاری ہوتی آنکھیں اٹھا کر شاہ کو دیکھا. کیا ان کو مجھ پر یا میرے کردار پر شک ہے؟ ایک یہی سوچ بار بار اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی, وہ وہیں شاہ کی بازوؤں میں ہی جھول گئی. ماہرہ, ماہرہ کیا ہوا؟ اس سارے وقت میں خاموش کھڑی اسوا بیگم اس کے بے ہوش ہونے پر جلدی آگے بڑھی. ماں, میں اس کو کمرے میں لے جا رہا ہوں. قائم شاہ جلدی سے ماہرہ کے نازک وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے بولا اور پھر ساتھ کی جانب متوجہ ہوا. دفع ہو جاؤ یہاں سے. آئندہ مجھے, میری بیوی اور میرے گھر کے آس پاس بھی مت دکھنا, سمجھے؟ نہیں تو ایسی موت ماروں گا کہ تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی. نکلو اب یہاں سے. سعد کو اچھے سے ذلیل کرتے ہوئے بولا, جس پر وہ بھی فوراً دروازے کی جانب چلا گیا, اس سے پہلے کہ قائم شاہ اس کو اپنے گارڈ سے مروا ہی نہ دے. قائم شاہ گارڈز کو جانے کا اشارہ کرتے خود ماہرہ کے بے ہوش وجود کو لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا. کمرے میں آتے شاہ نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور پھر پاس پڑے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی نکال کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا. کچھ دیر کی محنت کے بعد ماہرہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو شاہ کے بے چین دل کو قرار آیا. ماہرہ, میری جان, تم ٹھیک ہو؟ شاہ نے اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر بے چینی سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پوچھا. جی, میں ٹھیک ہوں. سوری, آپ کو پریشانی اٹھانی پڑی. ماہرہ اس کی بے قراری پر گھبراتے ہوئے کہنے لگی. سوری تم کیوں بول رہی ہو؟ شاہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا. میرا یقین کریں شاہ, میں نے اسے نہیں بلایا تھا, نہ ہی میرا اس سے رابطہ ہے. آپ کو مجھ پر شک ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ میرا گلا دبا کر مجھے مار دیں, مگر مجھ پر شک مت کریں پلیز. ماہرہ روتے ہوئے بولی کہ اس کی آخری بات پر شاہ نے تڑپ کر اسے دیکھا. نہیں میری جان, مجھے تم پر کوئی شک نہیں, بس میں ڈر سا گیا ہوں. شاہ نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا. کیسا ڈر شاہ؟ میں آپ کے نکاح میں آپ کے گھر میں موجود ہوں, پھر بھی آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ ماہرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا. ماہرہ, میں چاہتا ہوں ہم اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں. شاہ نے آنکھوں میں تڑپ لیے اسے دیکھتے کہا.
اگر آپ کا ڈر ایسے ہی ختم ہوگا تو ٹھیک ہے، آج میں خود کو آپ کو سونپتی ہوں، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ کہتے سر جھکا لیا۔ اس کے ہاں کرنے پر شاہ کے چہرے پر بہت سے رنگ بکھر گئے اور وہ بھی ماہرہ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ شاہ نے امید بھری نظروں سے اسے تکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یقین تو آزما کر دیکھ لیں، ماہرہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولی۔ قائم شاہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی جانب گیا اور اسے لاک کرتے، لائٹ بند کی اور لیمپ آن کرتے واپس ماہرہ کے پاس آیا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے، نرمی سے اسے تکیے پر لٹاتے، اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کرتے، دھیرے سے کان میں سرگوشی کی اجازت مانگی۔ اس دھیمی سی سرگوشی پر ماہرہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ماہرہ نے آنکھیں موند لیں، اس کی جانب سے اشارہ ملتے شاہ نے دھیرے سے اس پر جھکتے اس پر اپنے نرم گرم جذبات لٹاتا چلا گیا۔ کمرے کی فضا میں معنی خیز خاموشی کا راج تھا، جس میں ان دونوں کی بھاری ہوتی سانسیں شامل ہوتی جا رہی تھی۔ اس واقعے کے اگلے دن ہی نائلہ اور فائزہ اپنے واپس گاؤں جانے کی ضد پکڑ لی تھی، جس پر قائم بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ وہ نائلہ کی بدتمیزی پر اس سے خفا ضرور تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جوان کنواری بہنوں کو اکیلا گاؤں والے گھر میں بھیج دیتا، کیونکہ اسوا بیگم نے ناراضگی کی وجہ سے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے قائم بالکل بھی ان کے گاؤں جانے کے حق میں نہیں تھا۔ اماں، آپ دونوں شوق سے رہیں اس لڑکی کے ساتھ، مگر میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جس کی وجہ سے میرے بھائی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہو، نائلہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنے بیٹے سے تمہارے لیے لڑوں، جن کا اس دن کوئی قصور نہیں تھا؟ اسوا بیگم ناگواری سے بولی۔ آپ کچھ بھی کہو، مگر مجھے یہاں نہیں رہنا، نائلہ نخوت سے کہتے اٹھ کر باہر جانے کو پلٹی تو سامنے قائم کو دروازے میں جم کر کھڑے پایا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم تیاری کر لو، میں چھوڑ آؤں گا، قائم نے اسے ناگوار لہجے میں کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ پڑ گئی تمہارے دل میں ٹھنڈک؟ اسوا بیگم نائلہ کو غصے سے دیکھتے بولی۔ ہاں تو اچھا ہے نا، اس سے پہلے وہ خود ہمیں دھکے دے کر یہاں سے نکالے ہم خود ہی چلی جاتی ہیں۔ کم از کم وہ گھر ہمارے باپ کا تو ہے، وہاں سے کوئی ہمیں نکالنے والا تو نہیں ہوگا نا؟ نائلہ نے جان پوچھ کر آواز بلند رکھتے کہا تاکہ قائم اور ماہرہ دونوں بخوبی سن سکیں۔ شاہ، آپ سے ایک بات کہوں، مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ ماہرہ جھجکتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، تم بولو، تمہارے ہاتھ سے تو زہر بھی ہنس کر پی لوں گا، قائم شاہ نے اسے نرمی سے اپنے قریب کرتے کہا۔ ماہرہ پل میں اس کی قربت میں سرخ ہونے لگی، لب لرزنے لگے، قائم کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ بولو میری جان، کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ ماہرہ کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میری وجہ سے آپ کی بہنوں سے آپ دور ہو جائیں گے، ماہرہ نے پلکیں اٹھاتے گراتے دھیمی کانپتی آواز میں بات مکمل کی۔ قائم شاہ جو ماہرہ کی قربت میں بہک رہا تھا، اس کی بات سنتے ہی جھٹکے سے اس سے دور ہوا، بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہنا، قائم شاہ اس کی بازو پر سخت گرفت میں لیتے غرایا۔ قائم پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ماہرہ اس کے غصے سے سہم سی گئی، بازو میں اٹھتے درد پر آہستہ سے منمنائی۔ اور جو تکلیف مجھے ہوئی ہے تمہاری بات سے، اس کا کیا؟ ہاں بولو، جواب دو۔ یہاں جانتی ہو کتنی تکلیف ہوئی ہے تمہاری اس بات سے؟ دل کے مقام پر انگلی سے دستک دیتے بولا۔ شاہ، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں تو بس، وہ بات ادھوری چھوڑتے لب کاٹنے لگی۔ ابھی تو تم مجھے مکمل حاصل ہوئی ہو اور تم دور جانے کی باتیں کر رہی ہو، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں؟ نہیں ماہرہ بیگم، اتنی آسانی سے تو نہیں معاف کرنے والا میں، قائم شاہ نے انگوٹھے کی مدد سے اس کے دانتوں میں دبے ہونٹ کو نکالتے کہا۔ اس کا سرخ چہرہ اور آنکھیں
اس کے اندر اٹھتے غصے کے طوفان کی عکاسی کر رہے تھے۔ قائم شاہ نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے اپنی سخت گرفت میں لیا۔ ماہرہ نے تڑپ کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر شاہ نے اس کی مزاحمت پر اپنی گرفت اور بھی سخت کر لی۔ ماہرہ کو اپنی ہڈیاں چٹختی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ شاہ کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب قائم شاہ کو ماہرہ کی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی تو جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے باہر نکل گیا۔ ماہرہ کافی دیر اپنی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتی رہی، پھر وہیں نیچے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے رونا کس بات پر زیادہ آ رہا ہے، قائم شاہ کی ناراضگی کی فکر پر یا اس کی جنونی انداز اپنانے پر۔ اگلے دن قائم شاہ آفس نہیں گیا تھا، بلکہ وہ اس وقت اسوا بیگم کے پاس بیٹھا تھا۔ اسوا بیگم فکر سے اس کے الجھے سراپے کو دیکھ رہی تھی، جو پوری رات گھر نہیں آیا تھا۔ جب فجر کی اذان ہوئی تب اسے گھر واپسی کا خیال آیا تھا، اور اب وہ آتے ہی اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ آنکھیں رت جگہ کی چغلی کھا رہی تھی۔ شاہ، بچے کیا بات ہے، جب سے آئے ہو خاموش اور بجھے سے ہو، اور رات گھر پر بھی نہیں تھے۔ اس کی خاموشی جب طویل ہوتی گئی تو آخر اسوا بیگم کو خود ہی بولنا پڑا۔ اماں، اگر آپ برا نہ مانے تو میں چاہتا ہوں نائلہ اور فائزہ دونوں کی شادی اکٹھی کر دیں۔ بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ قائم شاہ نے اپنی بات کہتے ماں کو منتظر نظروں سے دیکھا۔ ارے میرا بچہ، یہ تو اچھی بات ہے، برا ماننے والی کیا بات ہے اس میں؟ اور ویسے بھی ان دونوں کی منگنیاں ہوئے بھی 2 سال ہو گئے ہیں۔ اب تو بھائی صاحب بھی اشاروں کنایوں میں شادی کی بات کرنے لگ گئے ہیں۔ اسوا بیگم نے اس کے الجھے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا، تو ٹھیک ہے، آپ چچا جان سے بات کریں اور ان کو ڈیٹ فکس کرنے کا بولیں۔ شاہ وہی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولا، واہ اماں واہ، اب آپ لوگ ہمیں ایسے نکال کر پھینکیں گے؟ نائلہ، جو اسوا بیگم کی چائے لے کر آئی تھی، دروازے کے پاس کھڑے ان کی ساری باتیں سنتے تل ملاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ بکواس بند کر، ایسے منہ اٹھا کر بھائی کے سامنے بولے جا رہی ہے۔ اسوا بیگم کو بیٹی کی ایسی دیدہ دلیری بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ ناگواری سے اسے ٹوکتے ہوئے بولی، آپ کو میری بات بری لگی؟ جو آپ کا بیٹا آپ کی بیٹیوں کو اپنی بیوی کے کہنے پر گھر سے نکالنے پر تلا ہے وہ ٹھیک ہے؟ اماں، ہم آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، کوئی اٹھا کر نہیں لائے۔ نائلہ بدلحاظی کی حد کرتے ہوئے کہنے لگی، تمیز سے بات کرو اماں کے ساتھ، اور رہی بات میری بیوی کی تو اماں، ان کی بیجا نفرت سے تنگ آ کر وہ مجھے چھوڑنے کا سوچنے لگی ہے۔ آپ کو پتا ہے کل اس نے مجھ سے خود کو چھوڑنے کی بات کی؟ آپ پوچھیں ان سے، آخر ان کو اس سے کس بات کی خار ہے؟ قائم شاہ نائلہ کی بدتمیزی پر پھٹتے ہوئے بولا، میری بات اپنی کان کھول کر سن لو اور اپنے اس دماغ میں اچھے سے بٹھا لو۔ میں نے جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا۔ بہت جلد میں چچا جان سے بات کر رہا ہوں شادی کی، اور تم جو گاؤں جانے کی ضد کر رہی ہو یہ میں بالکل بھی پوری نہیں کرنے والا، سمجھی تم؟ اب تم یہاں سے سیدھی اپنے سسرال جاؤ گی، نہ کہ گاؤں والے گھر۔ اتنا بے غیرت نہیں ہوا ابھی میں کہ تنہا بہنوں کو اتنی دور رہنے بھیج دوں، سمجھی؟ قائم شاہ غضب کی تصویر بنا دھاڑ رہا تھا اور کسی میں ہمت نہیں تھی اسے چپ کروا سکے، یہاں تک کہ نائلہ بھی اپنے بھائی کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ کر لرز گئی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی دوبارہ شاہ کے سامنے زبان کھولنے کی، تبھی آنسو بہاتی اسوا بیگم کے کمرے سے بھاگ گئی۔ قائم شاہ نے اسوا بیگم کو ایک نظر دیکھا اور گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی وہ دشمن جاں بے چین سی غیر آرام دہ حالت میں صوفے کی پشت سے سر ٹکائے نیند کی وادیوں میں جھول رہی تھی۔ شاہ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوا تھا یہ اندازہ لگانا کہ وہ اس کا انتظار کرتے شاید کچھ دیر پہلے ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ شاہ کچھ دیر اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر مڑ کر دروازہ لاک کرتے آہستہ سے آگے بڑھتے اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر بیٹھ کے جانے پڑا۔
ماہرہ کی کسی احساس کے تحت آنکھ کھولی تو وہ شاہ کے بازوؤں میں جھول رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ شاہ نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ میری نیندیں اڑا کر خود مزے سے سو رہی تھی۔ اٹس ناٹ فیئر، شاہ عجیب سے سرسراتے لہجے میں بولا۔ شاہ چپ، ان ہونٹوں سے اب ایک بھی لفظ مت نکالا۔ یہ کہتے ہی شاہ ماہرہ کی گردن پر جھکا اور اپنا جنونی لمس اس کی گردن پر جا بجا چھوڑنے لگا۔ ماہرہ اس کے جنونی انداز پر تڑپ کر رہ گئی، مگر اس کی مضبوط گرفت میں بس پھڑپھڑا ہی سکی۔ ماہرہ کی ناکام سی مزاحمت پر شاہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھی۔ نو بیبی، تم یہ آنسو مجھے دکھا کر نرم نہیں کر سکتی۔ آج میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر اپنی چیزوں کو لے کر میں پوزیسو ہوں تو اپنے ہمسفر کو لے کر کتنا جنونی ہوگا، اس بات کا اندازہ تمہیں اب ہوگا، تاکہ تم دوبارہ مجھ سے چھوڑنے کی بات تو دور سوچ بھی نہ سکو۔ شاہ نے کہتے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ اس کے ہر انداز میں جنونیت تھی۔ ماہرہ کا رونا، تڑپنا، سسکنا کچھ بھی شاہ پر اثر انداز نہیں تھا۔ کافی دیر اس کے وجود پر اپنا جنون نکالنے کے بعد شاہ بیڈ پر ایک طرف ہو کر لیٹ گیا اور ماہرہ کو دیکھنے لگا، جو گہرے گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچتے سینے سے لگا لیا۔ کیا تم مجھ سے تنگ ہو یا پھر واپس اپنے سابقہ منگیتر کے پاس جانا چاہتی ہو؟ شاہ نے اب کی نرمی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے پوچھا۔ ماہرہ نے اس کے سوال پر تڑپ کر سر اٹھا کر اس کے اداس تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے ساتھ کے پاس واپس جانے کے لیے آپ سے وہ سب کہا تھا؟ نہیں شاہ، میری دنیا تو کب کے آپ بن گئے۔ اصل محبت کیا ہے میں نے آپ سے سیکھا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر اس گھٹیا انسان کے پاس جاؤں گی جس کی وجہ سے میں 2 بار رسوا ہوئی ہوں، جس نے 2 بار میری تذلیل کروائی؟ میں ایسے انسان پر تھوکتی بھی نہیں۔ آپ جیسا ہیرا چھوڑ کر کوئلہ کیسے چن سکتی ہوں میں؟ اتنی ہلکے کردار کی سمجھا ہے آپ نے مجھے؟ ماہرہ نے روتے ہوئے جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ شاہ اپنی اس نازک سی چھوٹی سے بیوی کے انوکھے اظہار محبت پر دل و جان سے فدا ہو گیا، جس کا اس نے بھرپور طریقے سے اظہار اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کیا۔ شاہ کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ اور اس کی ایسے شدت سے ماتھے پر بوسہ دینے پر ماہرہ کو اپنی کئی ہوئی باتوں کا اندازہ ہوا کہ وہ کیا کیا بول گئی ہے۔ شاہ کی شریر نظروں سے شرماتے وہ اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جس پر شاہ کا زندگی سے بھرپور کہکہا کمرے میں گونج گیا۔ اسوا بیگم نے بھی ماہرہ کی بے وقوفی پر اس سے ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے جھڑکا، مگر پھر خود ہی زیادہ دیر اپنی بہو سے ناراض نہ رہ سکی۔ شاہ 3 دن کے لیے شہر سے باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا اور اسوا بیگم کو اچانک گاؤں جانا پڑ گیا۔ جلدی واپس آ جائیں پلیز، میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ ماہرہ اسوا بیگم سے فون پر بات کرتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ نائلہ اور فائزہ نے اس دن قائم کی ڈانٹ کے بعد سے جو تھوڑی بہت اس سے بات کرتی تھی وہ بھی بند کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے اسے اور بھی زیادہ تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں میری بچی، انشاءاللہ میں جلدی واپس آ جاؤں گی، تم دل کیوں چھوٹا کرتی ہو؟ اسوا بیگم اپنی بہو کی اداسی پر اسے بہلاتے ہوئے تسلی دیتے بولی۔ اس سے پہلے ماہرہ آگے سے کوئی جواب دیتی، اسے اچانک نائلہ کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی، جس پر ماہرہ گھبرا کر اس کے کمرے کی جانب بھاگی۔ ماہرہ جیسے ہی نائلہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر چکرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ دوسری طرف اسوا بیگم شور کی آواز سن کر ماہرہ کو پکار رہی تھی۔ سامنے نائلہ اپنے بیڈ پر گری ہوئی تھی اور کوئی شخص اس پر جھکا ہوا تھا، جس نے نائلہ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو دبا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے رکھے تھے۔ ماہرہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ شخص نائلہ کو چھوڑ کر جلدی سے بیڈ سے نیچے کودا، مگر ماہرہ اسے نائلہ پر جھکا دیکھ چکی تھی۔ اس شخص کے ہٹتے ہی نائلہ بھاگ کر ماہرہ کے پاس آتے اس کے پیچھے چھپ گئی۔
भाभी प्लीज मुझे बचा लो, नायला बुरी तरह रोते माहिरा से बोली। इस वक्त वो इतनी डरी हुई थी कि ये भी भूल गई कि जिसे वो 2 टके की लड़की समझती थी, जिसे कभी भाभी होने का मुकाम तक नहीं देती थी, आज उसी से मदद मांग रही है, उसी के पीछे छुप रही है। तुम यहां क्या कर रहे हो? माहिरा अपने सामने साद को देखकर सदमे से बोली। इस लड़की से अपना बदला लेने आया हूं, जिसकी वजह से मैं अपना सब कुछ गंवा बैठा हूं। साद ने नफरत भरे लहजे में नायला को देखते कहा। कैसा बदला? क्या बोल रहे हो तुम? मैं जैसे तुम्हें जानती नहीं। माहिरा अब तक खुद को संभाल चुकी थी, तभी गुस्से से पूछा। इसने मुझसे शादी का वादा किया था और अब ये कहीं और शादी करने का सोच रही है। मैं इसे किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। साद जख्मी शेर की तरह चीखते हुए बोला। शोर की आवाज सुनते फायजा भी वहीं आ गई और अब हैरान सी सामने का मंजर देख रही थी। बकवास बंद करो, आया बड़ा किसी काबिल ना छोड़ने वाला, जो खुद वादे वफा ना कर सकता हो, उसके मुंह से धोखे की बातें नहीं जचती। मिस्टर साद, भलाई इसी में है, यहां से दफा हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मायरा ने उसे नफरत से देखते कहा। तुम क्या समझ रही हो? उस दिन मैं इस घर में तुमसे माफी मांगने आया था। बिल्कुल गलत। मुझे उस दिन ये तुम्हारी नंद बुलाने वाली थी, इसी के कहने पर मैं किचन में तुम्हारे पास आया था ताकि तुम्हारे और कायम के रिश्ते में दरार पड़ सके और कायम तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दे। और ये तुम्हारी नंद इस बात से भी वाकिफ है कि मैं तुमसे शादी करने वाला था और शादी के दिन तुम्हें छोड़ गया, इसीलिए तो इस काम के लिए उसने मुझे बुलाया था। इसी के वादे की वजह से मैं उस दिन बारात नहीं लाया था। साद नायला का असल चेहरा माहिरा पर वाज़ा करते बोला, इस बात से बेखबर कि ये सारी बातें उन चारों के अलावा एक दिन पहले घर आने वाला कायम भी बाहर खड़ा सुन रहा है और अपनी बहन की असलियत जानकर वो टूट सा गया। अगर तुम्हारे किरदार में पुख्तगी होती ना तो तुम कभी एक औरत के बहकावे में आकर दूसरी को धोखा ना देते। अगर नायला कसूरवार है तो तुम इससे ज्यादा हो। धोखे का अंजाम धोखा ही होता है मिस्टर साद। मायरा ने उसे आईना दिखाते कहा। तुम जो भी दलील दो मायरा, मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़कर जाऊंगा। साद ने कहते हुए गन निकालकर उसकी जानिब तान ली। रास्ते से हट जाओ मायरा, साद चीख कर बोला। मेरे होते हुए तुम नायला का बाल भी बीका नहीं कर सकते। मायरा बेखौफी से नायला के सामने आकर खड़ी होकर बोली। माहौल की संगीनी देखते जैसे ही कायम शाह अंदर दाखिल हुआ, साद ने डरते हुए फौरन गोली चला दी, जो सीधी मायरा के बाजू में लगी। मायरा को कोई गर्म लोहे की चीज बाजू में घुसती हुई महसूस हुई थी और दूसरे ही पल वो लहराकर कायम की बाहों में ही झूल गई। साद मौका पाकर भागने के लिए पर तोल रहा था जब कायम के गार्ड उसे उसी गन को अपनी गिरफ्त में लेते काबू कर गए। कायम साद को पुलिस के हवाले करने का कहते खुद माहिरा को लिए अस्पताल की तरफ भागा। उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। माहिरा को खोने का खौफ उसे पागल किए जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही कायम ने अपने असर और रसूख इस्तेमाल करते माहिरा को फौरन इमरजेंसी में भेज दिया। काफी देर इंतजार के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले, कायम शाह दीवाना वार उनकी जानिब बढ़ा। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? शाह ने बेचैनी से डॉक्टर को देखते हुए पूछा। जी बिल्कुल, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर हैं। गोली उनकी बाजू में लगी थी, बट वक्त पर ट्रीटमेंट मिलने पर अब वो बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गया। तब कायम शाह की सांसें बहाल हुईं। माहिरा को वो 2 दिन बाद ही घर ले आया था। उसवा बेगम को भी खबर मिल गई थी, जिसकी वजह से वो उसी दिन शहर से वापस आ गई थी। यहां आकर उनको नायला के कारनामे का भी पता लग गया था। कायम शाह ने घर आने के बाद से उससे बात करना बंद कर रखी थी। नायला को अपने किए पर पशेमानी थी। उसने माहिरा के कमरे में जाकर हाथ जोड़कर
اس سے معافی مانگی تھی، جس پر ماہرہ نے کھلے دل سے اسے معاف بھی کر دیا، مگر شاہ کی ناراضگی ابھی بھی قائم تھی۔ تبھی اسوا بیگم کے فیصلے پر جلد ہی دونوں بہنوں کی اکٹھی شادی رکھ دی گئی تھی۔ قائم شاہ ماہرہ سے بھی خفا تھا، مگر اس کی حالت کے پیش نظر زیادہ دیر ناراض نہ رہ سکا اور اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنائے اس کی دیکھ بھال میں مگن ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔